آخر رمضان ٹرانسمیشن میں چل کیا رہا ہے؟ کہیں کوئی 5ویں شادی کا وظیفہ مانگ رہا ہے تو کہیں کوئی یہ معلوم کر رہا ہے کہ ٹریفک چالان سے بچنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھا جائے۔ کہیں ہوسٹ یہ انکشاف کر رہی ہیں کہ پانی بھی سن سکتا ہے اور فیلنگز رکھتا ہے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی مختلف ٹی وی چینل سے افطار اور سحری ٹرانسمیشن کے نام پر وہی سب کچھ ہوتا آ رہا ہے، جس کو سمجھدار ناظرین جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ TRP بڑھانے کے لیے نیا ڈرامہ ہے۔ اس بار بھی جس چینل کو آن کرے رمضان ٹرانسمیشن میں حسین و جمیل چہرے بطور میزبان نظر آئیں گے، جن کے مہمان بھی انہی کی فیلڈ کے آتے رہتے ہیں۔ مگر اس سال رمضان ٹرانسمیشن کی خاص بات شو کے دوران کال کرنے والے ہیں، جو جان بوجھ کر ایسے بے تکے اور عجیب و غریب سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کے سوال اور جواب کا ٹکڑا وائرل ہو جائے۔ ایک ٹی وی شو میں ایک صاحب معلوم کر رہے تھے کہ بیوی کو پالتو جانوروں کے نام سے پکارتا ہوں تو کیا اپنے بچے کو بھی اسی طرح پکار سکتے ہیں؟ پھر ایک خاتون پوچھ رہی تھی کہ جب مرد 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں تو بیگمات کے 2 شوہر کیوں نہیں ہو سکتے؟ جویریہ سعود کی میزبانی سے آراستہ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک کالر نے اسلامک اسکالر سے 5ویں شادی کا وظیفہ ہی پوچھ ڈالا۔ اس بار تو لگتا ہے جویریہ سعود کی رمضان ٹرانسمیشن میں عجیب و غریب سوالات کا سلسلہ تھمنے والا نہیں۔ جبھی تو ایک اور دن ایک کالر نے فون کر کے مولوی صاحب سے ٹریفک چالان سے بچنے کا وظیفہ ہی مانگ ڈالا، جس کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ یہی نہیں، پھر جویریہ سعود نے چند دن قبل اپنے رمضان شو میں اداکارہ ایمن خان کی جانب سے کھانا تیار کرنے کی بات پر کہا تھا کہ ہر کسی کے کھانا بنانے میں اس لیے فرق ہوتا ہے کیونکہ پانی کے اندر جذبات ہوتے ہیں۔ جویریہ سعود نے کہا کھانا بنانے میں اس لیے فرق ہو جاتا ہے کیونکہ جس پانی سے ہم کھانا بناتے ہیں وہ ہماری باتیں سنتا ہے، پھر ہماری باتوں کے مطابق ہی کھانے میں ذائقہ آ جاتا ہے۔ جویریہ سعود کی جانب سے پانی سے متعلق کہی گئی اس بات کی ویڈیو وائرل ہوئی اور یوزرز نے اس پر دلچسپ تبصرے بھی کیے۔ اب ایک اور ہوسٹ فضا علی کی بھی سن لیجیے، جنہوں نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں انتہائی سخت لہجے میں پوچھا کہ کیوں مرد 4 شادیاں کریں گے۔ انہوں نے زیادہ شادیوں کے خواہش مند مرد حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آم کا درخت لگا ہوا ہے کیا جو 4 شادیاں کریں گے۔ انہوں نے مرد حضرات کو مشورہ تک دے ڈالا کہ وہ ایک ہی شادی کریں اور ایک ہی کو خوش رکھیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ لائیو شوز میں اس نوعیت کے کال کرنے والے جعلی اور پلانٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شوز اسلامی ہیں اور ان کا مقصد تعلیم دینا ہے، لیکن ان بیہودہ کالز کے ذریعے ریٹنگ بڑھانے کا ایک آسان راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ زیادہ تر یوزرز نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کال خود کروائی گئی تاکہ پروگرام کو وائرل کیا جا سکے، جبکہ بعض افراد نے ایسے پروگرامز کو فضول قرار دیتے ہوئے اسلامی روایات کے خلاف قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ ایسے شوز کو فوری طور پر بند کر دیا جائے۔ دیکھا جائے تو رمضان المبارک تمام چینلز کے لیے کمرشلائزیشن کا موقع بن چکا ہے۔ میزبان کے پہنے ہوئے کپڑے اور ان کے ہاتھ دھونے سے لے کر کھانا پکاتے وقت جو تیل ڈال رہے ہوتے ہیں، سب کچھ اسپانسر کیا جاتا ہے اور ان تمام اسپانسرز کو اسکرین پر 100 بار دکھایا جاتا ہے، چاہے وہ نعت کا سیگمنٹ ہو یا علماء کا سیگمنٹ۔ رمضان ٹرانسمیشن اب تمام چینلز کے لیے ایک اہم حصہ بن گئی ہے اور وہ TRP کے لیے بھی لڑتے رہتے ہیں۔ رہی صحیح کسر مختلف چینلز نے رمضان کے دوران ایئر ہونے والے ڈراموں سے پوری کر دی ہے۔ ان ڈراموں میں محبت، ہنسی ٹھٹول، عشق مشق، ناچ گانا سبھی کچھ ملتا ہے، بس رمضان کا تڑکا ذرا کم ہی لگایا جاتا ہے۔ زیادہ تر ڈرامے فضول کی کامیڈی اور غیر ضروری لو اسٹوریز پر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ اسپانسرز اور چینلز کی جانب سے کمرشلائزیشن کی بڑھتی ڈیمانڈ نے پرام جذبے کو نقصان پہنچایا ہے، جو کبھی رمضان پروگرامنگ کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ اگر چینلز ناظرین کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بار بار ایک ہی فارمولے پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے نقطہ نظر کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔